اس علم کو، یہ جو حقیقی علم تھا، اس کو بانٹنے کی ضرورت تھی، اس کے طریقہ کار کو اپنانے کی ضرورت تھی، اور ہے۔ اس میں جتنی تاخیر ہوگی ہم مسلمانوں کا اتنا زیادہ نقصان ہے، اور ہم کوئی کم نقصان نہیں کر چکے اپنا۔ ہم نے اسلام کے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ ہماری اس بے علمی کی وجہ سمجھ لیں یا ہماری کم عقلی کی وجہ سے سمجھ لیں۔ اس لیے تو میں سب سے زیادہ جب بات کرتا ہوں تو مجھے یہ جو علم رکھنے والے لوگ تھے، جنہوں نے علم ڈیلیور کرنا تھا، میں یہ جو تعلیمی ادارے ہیں، یہ جو مدرسے ہیں، میں ان کے اوپر کیوں زیادہ بات کرتا ہوں؟ اس لیے بات کرتا ہوں کہ یہ سب سے بڑے مجرم ہیں۔ انہوں نے ظاہری اسلام کی بات کی ہے، صرف ظاہر، یا پھر ہمیں لگا اس کے اوپر، کنہوں نے لگایا، کن لوگوں نے لگایا ہمیں؟ جو بیس تھی، جو الف، دیکھیں کوئی بھی زبان اگر آپ نے سیکھنی ہو تو اس کی ABC سیکھنی پڑتی ہے، اس کی الف بے سیکھنی پڑتی ہے، پھر جا کے اس زبان کو کوئی بندہ سمجھتا ہے، یا ہم ڈائریکٹ اس کے جملے بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ یار جو انسان کی زندگی کی گرامر ہے نا، وہ یہ نفس، یہ جو دشمن ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت تھی۔ یہ بیسک ہے، یہ کوئی اتنا بڑا ٹاپک نہیں ہے، کیونکہ اب یہ ٹاپک ڈسکس نہیں ہوتا، اس کے اوپر بات نہیں ہوتی، اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا، تو اس لیے اب اس ٹاپک کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی صوفیاء کا اور تصوف کا، یہ جی بہت مشکل نہیں بھائی، یہ دین اسلام کا اصل کام تھا، یہ اصل حقیقی علم یہ تھا جس کو لے کے، یعنی یہ بیسک تھی۔ جیسے بچے کو ہم نرسری میں بھیجتے ہیں، پلے گروپ میں بھیجتے ہیں، پھر آگے وہ جماعتوں میں جاتا ہے، ہم اس کو ڈائریکٹ 10ویں کلاس میں نہیں بھیج دیتے۔ آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی کہ اسلام کے اندر، اسلامی تعلیمات کے اندر ایسا ہی ہوا ہے اور ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ایک ایسی اسلامی عمارت کھڑی کی گئی ہے جس کی بنیاد ہی کوئی نہیں، جس کی فاؤنڈیشن ہی کوئی نہیں، اور وہ ہوا میں جولے کھا رہی ہے، بس وہ گر گئی ہے۔ یہ جو حال مسلمانوں کا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ آپ عرب معاشرہ اٹھا کے دیکھ لیں، عرب کے مسلمان دیکھ لیں یا عجم کے مسلمان دیکھ لیں، جہاں پر بھی مسلمان بس رہے ہیں، ان کی حالتیں آپ ذرا دیکھیں، کیونکہ بنیاد ہی کوئی نہیں۔ بنیاد یہ تھی کہ ہر شخص کو اس بارے میں کم از کم علم ہوتا کہ آپ کے اندر جو بیٹھا ہوا نفس ہے، وہ جو آپ کا اصل دشمن ہے، اس کے بارے میں کم از کم کوئی انٹروڈکشن کروایا جاتا، اس کا کوئی تعارف کروایا جاتا، اس کو کوئی، اس چور کو پکڑنے کی کوئی مہارتیں، کوئی صلاحیتیں لوگوں کو سکھائی جاتی۔ چلو یہ تو پھر اس بندے پہ منحصر تھا کہ وہ اس کا محاسبہ کرتا، اس کو پکڑتا، اس کے کم از کم اسے شعور تو ہوتا۔ ہم نے ایسی عمارت کھڑی کی ہے جس کی بنیاد کے اوپر، دیکھیں کوئی بھی بلڈنگ آپ کھڑا کرتے ہیں نا، تو بنیاد کے اوپر سب سے زیادہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ اس کے اوپر انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت تھی، اور آج بھی ہے۔ جب تک اس کی بنیاد ہم مضبوط نہیں کریں گے تب تک اس دکھاوے کے اسلام کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان دکھاوے کی نمازوں کا، ان دکھاوے کے کیے گئے تمام عمل اعمال کا، دیکھیں نا، صدقہ، خیرات، محافل، ذکر، اذکار، سب کچھ تو ہو رہا ہے، لیکن اگر نہیں ہو پا رہا تو وہ یہ ہے کہ انسان تبدیل نہیں ہو پا رہا، مسلمان چینج نہیں ہو رہا، جو اصل قوت ایمانی تھی انسان کے اندر وہ نہیں آ رہی۔ قوت ایمانی کیسے پیدا ہوگی؟ جب تک ایک مسلمان اپنے اندر بیٹھے ہوئے دشمن کو نہیں پہچانے گا، وہ تو بیچارہ مارا جا رہا ہے نا، لا علمی میں مارا جا رہا ہے۔ اور کتنے ہی ایسے ہیں، دیکھیں نا، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ وہ چھوٹے چھوٹے کام، اندر سے چھوٹے چھوٹے حکم دیتا رہتا ہے، چھوٹے چھوٹے کام اپنے کرواتا رہتا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ بڑے بڑے کام بھی کرواتا ہے، وہ پھر ڈاکے بھی ڈلواتا ہے، پھر وہ قتل بھی کرواتا ہے، پھر وہ زنا بھی کرواتا ہے۔ یہ لاسٹ ٹائم ایک جو خبر سنی ہے کہ ایک عورت نے اپنے شوہر کو قتل کر کے اس کو پکا کے کھا لیا ہے۔ اتنی بھیانک شکل بھی ہو سکتی ہے گناہ کی، اور اس سے بھی پتہ نہیں کیا کیا بری شکلیں۔ یہ دشمن آپ کے اندر جو بیٹھا ہوا ہے، یہ نہ سمجھا کریں کہ یہ فلاں بندے نے، یہ اس عورت نے یہ کیا ہے تو آپ میں سے کوئی اس میں سے بچ جائے گا۔ یہ آپ سے بھی کروا سکتا ہے، آپ بھی اسی نہج پہ کھڑے ہوئے ہیں، اسی دہانے پہ کھڑے ہوئے ہیں، اسی بربادی کے، یہ آپ کو برباد کر کے اس کنارے پہ لا چکا ہے۔ ہم میں سے ہی لوگ ہیں نا جو برے کام کر رہے ہیں نا، کوئی آسمان سے تو نہیں آئی نا مخلوق یہ۔
یعنی روزانہ قتل بھی ہو رہے ہیں، روزانہ بچیوں کے ساتھ زنا بھی ہو رہے ہیں، اور ایسے ایسے بے ایمانہ قتل ہو رہے ہیں جن کو بندہ سوچ کے انسانی حیرت گم رہ جاتی ہے، دنگ رہ جاتا ہے بندہ کہ یار انسان ایسا کر سکتا ہے۔ یہ انسان ہر انسان کے اندر یہ بیٹھا وہ دشمن ہے، اور جو انسان اس کے احکام کو، اس کے حکم کو جتنا مانتا چلا جاتا ہے وہ اتنا ہی جہنم کے گڑھے میں گرتا چلا جاتا ہے۔ پھر آپ کو بڑی ایک حیرت انگیز بات بتاؤں، ہمارے اندر جس نفس کی ہم نے بات کی ہے اور جس دشمن کی ہم نے بات کی ہے، اس طرح کے 7 دشمن ہیں ہمارے اندر جو ہمیں اندر سے نقصان پہنچا رہے ہیں، ہمیں اندر سے اکساتے ہیں برے کام کروانے پر۔ اب ان کی اقسام اللہ والوں نے بیان کی ہیں، اور ان کو ختم کیسے کرنا ہے اس کے باقاعدہ ایک علم ہے، باقاعدہ ایک، میں کہتا ہوں کہ جس بندے نے جو بھی ڈگری کر رکھی ہے، یہ ان تمام ڈگریوں کے اوپر، تمام جتنے بھی علوم پڑھ رکھے ہیں، یہ تمام علوم کے اوپر بھاری ہے یہ علم۔ دیکھیں نا، اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ تو یہ تمام علوم کے اوپر فوقیت جب تک آپ اس علم کو نہیں سیکھیں گے آپ خالی ہیں۔ جس نے جو ڈگری کر رکھی ہے، جس نے جو حفظ کر رکھا ہے، جس نے جو مرضی کر رکھا ہے، وہ خالی ہے، وہ خالی برتن ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر چاہے وہ کسی یونیورسٹی کا بہت بڑا پروفیسر ہے جس نے ڈبل پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، یا چاہے وہ جتنا بڑا علامہ ہے، ملا ہے، یا چاہے جتنا مرضی بڑا پیر ہے، اگر اس کو اس علم کے بارے پتہ نہیں ہے نا، اگر وہ اپنے نفس کو نہیں پہچانتا، یعنی اس نے اپنے دشمن کو نہیں پہچان رکھا، میرے نزدیک یا اولیاء اللہ کے نزدیک وہ شخص قطعاً علمی حیثیت نہیں رکھتا، وہ خالی ہے۔ میں پھر کہوں گا کہ وہ خالی ہے۔ ایک شخص ان پڑھ ہے، جاہل ہے، کچھ بھی نہیں آتا اسے، لیکن وہ اپنے نفس کو پہچان گیا ہے، اپنی خرابیوں کو پہچان گیا، اپنے اندر بیٹھے ہوئے دشمن کو پہچان گیا ہے، یقین کریں وہ اس پروفیسر سے بہتر ہے جو یونیورسٹی میں فزکس تو جانتا ہے، کیمسٹری تو جانتا ہے، ریاضی تو پڑھانا جانتا ہے، لیکن اپنے آپ کو نہیں جانتا۔ وہ شخص اس سے کہیں اچھا ہے، کہیں بہتر ہے، کیونکہ وہ معاشرے میں خوشبو پھیلائے گا۔ وہ معاشرے میں جو ڈیلیور کرے گا، وہ پروفیسر، وہ پیر، وہ ملا وہ نہیں ڈیلیور کر سکتا جو وہ شخص ان پڑھ ہو کے اپنے نفس کو پہچان کے، اپنے دشمن کو پہچان کے، جو اس نے معاشرے کے اندر ایک کردار ادا کرنا ہے، وہ یہ لوگ کردار ادا نہیں کر سکتے، چاہے جتنا مرضی بڑا سائنسدان ہو۔ اس علم کو سیکھنے کی ضرورت ہے، سکھانے کی ضرورت ہے، ایسے لوگ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، اجازت دیجیے، السلام علیکم۔